بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب 9 الابراد بالظہر فی شدت الحر، یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پڑھنا۔ حدیث نمبر 533 534۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مولا نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اس کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی شدت کی ہو تو نماز ٹھنڈے وقت پڑھ لیا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت بھی جہنم کی ایک لپٹ ہے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 535 ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کے وقت اذان دی تو آپ نے فرمایا، ٹھنڈ ہونے دو، ٹھنڈ ہونے دو، یا فرمایا، انتظار کرو، انتظار کرو، اور فرمایا، گرمی کی شدت بھی جہنم کی ایک لپٹ ہے، جب گرمی شدت کی ہو تو نماز ٹھنڈے وقت پڑھو۔ ہم نے انتظار کیا یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 536 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، آپ نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی بھی جہنم کی لپٹ ہے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 537 ہے۔ اور آگ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس موسم سرما میں اور ایک سانس موسم گرما میں، اور یہ سانس سخت ترین گرمی ہے جو تم محسوس کرتے ہو، اور سخت ترین سردی ہے جو تم محسوس کرتے ہو۔ اسی باب کی اگلی حدیث 538 ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت بھی جہنم کی ایک لپٹ ہے۔ اور سفیان اور یحییٰ اور ابو عوانہ نے بھی اعمش سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح بیان کیا۔ تشریح: پابندی اوقات کے متعلق تمہیدی ابواب قائم کرنے کے بعد استثنائی حالات کو لیا ہے، جن میں نماز وقت کے اندر آخر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک استثنائی حالت شدت گرمی ہے۔ اس میں نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا ارشاد ہے، کیونکہ سخت گرمی میں طبیعت پریشان و بے قرار ہوتی ہے اور ذہن میں وہ سکون و اطمینان نہیں ہوتا جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں آگ کے شکوے سے متعلق مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کی رائے کا اظہار بائیں الفاظ کیا ہے، یعنی مذکورہ بالا الفاظ میں حقیقت بصورت مجاز بیان کی گئی ہے۔ آگ کی شکایت سے مراد اس کا جوش و خروش ہے، اور اس کے ایک حصے کا دوسرے کو کھانے سے مراد وہ تلاطم ہے جو اس کے اجزاء میں پیدا ہوتا ہے، اور سانس لینے سے مراد انتشار حرارت ہے۔ نفسہ کے معنی باہر پھینکنا۔ یہ تشریح بہت حد تک معقول ہے، جو امر واقعہ پر مبنی ہے، جس کا مشاہدہ ہم ہر روز کرتے ہیں۔ مجازی پیرایہ بیان سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت ہوتی ہے تو مجاز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سارا عالم ان عناصر کا ایک مظاہرہ ہے جو نہایت عظیم الشان طاقتیں ہیں۔ ان میں سے ہر عنصر بالطبع
اپنے دائرۂ حدود سے نکلنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان عناصر کی روک تھام کا کوئی انتظام نہ کرتا تو ایک آنکھ کی جھپک میں اکالہ بازی بازن کا تماشا ہم دیکھ لیتے۔ ان عناصر کو بے حد طاقتیں بخش کر رب العالمین نے ان کے جکڑنے کا ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ وہ مفید صورت میں کام کر رہی ہیں، اور یہ قادرانہ تصرف ثبوت ہے رب العالمین کی ہستی کا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سرما چشم عاریہ، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 117 تا 148، اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن جلد 5 حاشیہ صفحہ 85 تا 87۔ عناصر میں سے آگ وہ عنصر ہے جس میں ہم سب سے زیادہ تلاطم پاتے ہیں۔ اس کا ایک مظہر تو ہماری مختلف قسم کی آگیں ہیں، اور دوسرا مظہر یہ سورج ہے، اور تیسرا مظہر وہ طبقہ بشر ہے جسے جان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، الرحمن 16، یعنی جان کو آگ کے ایسے شعلے سے پیدا کیا ہے جو بھڑکنے والا ہے، یعنی ان کی ایسی شرست ہے جس میں مشتعل ہونے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اس طبقہ ناری کی آگ کے مظاہر خود بنی نوع بشر میں موجود ہیں، جن کی ناری شرست نے آگ کی نہایت خطرناک صورتیں ظاہر کی ہیں، اور آج ہمارے زمانے میں اس آگ کا ظہور ان جنگوں میں ہو چکا ہے جو آگ کے ذریعے سے لڑی جاتی ہیں اور اکالہ بازی بازن کا مصداق ہیں۔ افراد بشری میں بھی جب قوت غضبیہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو ان کا نفس بھی اکالہ بازی بازن کا ایک نظارہ پیش کرتا ہے۔ جب وہ غیظ و غضب میں غلطاؤں پیچاں ہوتا ہے، ایک فرد کی یہ حالت بھی اکالہ بازی بازن کا مصداق ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی صداقت ان مختلف مظاہر میں عیاں ہے۔ اس ہنگامہ آرا تلاطم کا ظہور سوائے اس تصادم و انتشار حرارت کے ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ ایک طبعی انتظام ہے جس کے ذریعے سے حرارت ادھر ادھر تقسیم ہوتی رہتی ہے، اور اس حکیمانہ تقسیم سے خالق نے مخلوق کو اس کے مضرات سے محفوظ اور فوائد سے متمتع فرمایا ہے۔ اس انتشار سے زیادہ حصہ جو ہمیں ملتا ہے اس کا ایک ظہور تو موسم گرما میں ہوتا ہے اور بصورت افراد ظاہر ہوتا ہے، اور ایک ظہور موسم سرما میں ہوتا ہے جو بصورت تفریط ظاہر ہوتا ہے، جبکہ سورج کی گرمی کا انتشار ہماری طرف کم کر دیا جاتا ہے جس سے سخت سردی ہوتی ہے۔ یہ دونوں مظاہرے آگ کے عنصر کے ساتھ وابستہ ہیں جو ہمارا مشاہدہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اس باب کے ذیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی